أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. رمضان کریم کے اعتبار سے ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، لیکن آج کا دن جمعۃ المبارک اور یہ بابرکت دن جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کیا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ جمعہ کا دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور رمضان کریم کا جمعہ ہو تو یقیناً نیکیاں کمانے کا اور ثواب کے جو معاملات ہیں اور جو سنتیں فرائض یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں رمضان کریم کی برکت کے حوالے سے. 6B فوڈز کے تعاون سے، مرحبا شربت گل بہار کے تعاون سے یہ نشریات آپ لوگوں کے سامنے ہر روز پیش کی جاتی ہے. آج 16 رمضان کی افطار میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. عشرہ مغفرت کے چند ایام باقی ہیں، اس کے بعد یہ عشرہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا، اور آخری عشرہ جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے اس میں ہم داخل ہوں گے. وقت بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کچھ دن باقی ہیں اس ماہ مبارک کے. ہمیں یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے اور بہت کچھ سمجھتے ہیں. ہماری اس نشریات میں آپ سب جانتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت کے پاک کلام سے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. علماء کرام جو ہمارے پروگرام کا اس نشریات کا حصہ ہوتے ہیں، آپ سے ہماری مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی تسکین کے لیے مدحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مختلف ثناخوان مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں جو اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آج کا موضوع ہمارا بہت اہم بھی ہے، بہت خاص بھی ہے، اور بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے آج کا. انسان جانے انجانے میں زندگی کے معاملات زندگی میں اس قدر ہم لوگ مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم یہ جاننا بھول چکے ہیں کہ ہم صحیح جانب جا رہے ہیں یا پھر ہم غلط جانب جا رہے ہیں. قرآن و سنت جو ہماری پیروی کرتا ہے، اور اسی روشنی میں ہم جس طرح مختلف موضوعات پر ہر روز بات کرتے ہیں، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ ہے کیا، اور جو انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے یہ اس کی جو اس کے حوالے سے مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہم لوگ ہوتے ہیں، اس کی حقیقت اصل میں کیا ہے. گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کا تصور قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہمارا دین اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، ان سب چیزوں پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بات ہوگی. چونکہ بہت ریلیکس ہو کر ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کا اندازہ بھی انسان کو نہیں ہوتا ہے کہ انسان کس وقت میں کیا کر گیا ہے. تو اس پر انشاءاللہ آج بات ہوگی، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے آج کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے. ہم آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. حضرت صاحب بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آج کی نشریات میں آپ تشریف لائے، ہمارے مہمان بنے ہیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے مہمان ثناخوان مصطفیٰ قاری زاہد محمود صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری نشریات میں محترم آغا زیغم صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہمارے نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے. نوجوان ہیں ممتاز و محترم قاری عمر منیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آج کی نشریات میں کہتے ہیں. ناظرین محترم، ہم نے روٹین اپنی کچھ اس انداز میں بنا لی ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس وقت میں کیا کر رہے ہیں. اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ، ایک تو اس میں دیکھیں گے سب سے پہلے علامہ صاحب قبلہ سے پوچھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور ہمیں دین ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے. لیکن سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اصل میں گناہ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کا آغاز. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ایک یونیک عنوان کے ساتھ آج آپ ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں.
سادہ لفظوں میں اگر زیادہ الجھاؤ پیدا کیے بغیر عرض کروں تو اللہ رب العزت جل وعلا کی قائم کردہ حدود کو توڑنا جو ہے یہ گناہ ہے. ایک گناہ ہے، بالکل ٹھیک. اللہ رب العزت جل وعلا ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اس نے ہمیں جو گائیڈ لائن عطا فرمائی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور اس کے گائیڈ لائن کے مطابق جو رول ماڈل ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو بینچ مارک ہمارے لیے سیٹ کر دیا گیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک عمل ہے. اس کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ وہ طریقہ ہے جو رب ہم سے چاہتا ہے، اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال و اقوال سے جب ہم روح گردانی کے مرتکب ہوتے ہیں تو یہ گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی کی پھر آگے جا کر جو تقسیم کی علماء نے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ کہلاتے ہیں یعنی بڑے گناہ ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں. اس کی بھی سادہ ڈیفینیشن جو علماء نے فرمائی وہ یہ ہے کہ بڑے گناہ وہ ہیں جن کی وعید قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسے گناہ جن پر سزا جو ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کر دیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کر دیا، وہ گناہ کبیرہ کہلائے گا. اور جو اس کیٹیگری میں نہیں آتا لیکن ہے وہ بھی رب کی نافرمانی کسی نہ کسی درجے میں، تو وہ گناہ صغیرہ میں آ جاتا ہے. پھر خالق کائنات نے اس کانسیپٹ کو اور واضح کیا قرآن حکیم میں، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. تم اگر گناہ کبیرہ سے بچنا شروع کر دو، بڑے گناہ کبائر سے بچتے رہو، تو اللہ تعالیٰ کبائر سے بچنے کی برکت سے تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ، یعنی اگر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کوتاہیوں کو رب نظر انداز فرما دیتا ہے، رب ان کو معاف فرما دیتا ہے اس وقت جب ہم کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کبائر گناہ کی نحوست جہاں اور بہت پڑتی ہے وہاں یہ بھی پڑتی ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہیں جو عام روٹین میں معاف ہو جانے چاہیے وہ بھی معاف نہیں ہوتے، وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈلتے رہتے ہیں. آپ کا بوجھ جو ہے وہ آپ خود بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے کبائر جو ہیں جو بڑے گناہ ہیں جن کو قرآن و سنت نے بیان کر دیا ہے، جس میں آگے چل کر ہم وضاحت کریں گے کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جو کبائر گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے اپنی زندگی میں. اور ان سے بچنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر چھوٹی چھوٹی جو کوتاہیاں ہم سے ہوں گی اللہ تعالیٰ اس بچنے کی برکت سے ان سے صرف نظر فرمائے گا اور درگزر فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور چونکہ بہت جس طرح علامہ صاحب نے کہا قبلہ نے کہ بہت باریک سا یہ موضوع ہے، چونکہ روٹین کچھ ایسی ہم لوگ اپنی بنا چکے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا ہے، تو ہم لوگ اپنے معمولات میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح ابھی مختصر علامہ صاحب قبلہ نے بیان کیا کہ کبیرہ گناہوں کا یہ وضاحت ہے، اور صغیرہ تو پھر صغیرہ جو گناہ ہیں ان کو تو وہ پھر کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے نا کچھ مطلب اس حوالے سے. کبیرہ تو خیر ایک چلیں وہ تو پھر مومن کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ کچھ اس انداز، لیکن صغیرہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے تو پھر وہ کچھ سمجھ کھاتے میں نہیں ہے. لیکن وہ بڑی اہم بات جب آپ نے کہہ دی کہ پھر جب کبائر کا اتنا بوجھ ہو جاتا ہے تو پھر صغیرہ بھی اسی میں کنسیڈر ہوتی ہے، اسی انداز میں. تو یہ ساری چیزیں جو آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے. یہاں پر ایک نعت شامل کر لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہم روح کی جو ہے وہ پاکیزگی کے لیے، ماحول کے لیے، تسکین کے لیے قاری زاہد محمود صاحب سے میں گزارش کرنے والا ہوں کہ آپ یہ سعادت حاصل کیجیے گا ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں. جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں بلکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کچھ ایسے اشعار ہیں اور شکرانہ نعمت کے طور پر یہ جملے بعض دفعہ زبان پہ اس انداز میں بھی جو ہے وہ ادا ہوا کرتے ہیں. اور جو ہمارا موضوع ہے آج کا اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان گناہوں میں اس قدر جو ہے وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے. لیکن امید اگر دل سے خالصتاً اس بندے کو ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت کی ہوتی ہے. اور وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم اکثر پیش کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں، تو اس کی ایک جو ہے وہ دلیل یہی ہے کہ انسان پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں یہ سارے اشعار میں جو ہے وہ اس کی وضاحت ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. علامہ عبداللہ ثاقب صاحب کی جانب آتے ہیں. تو علامہ صاحب اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ تھوڑا سا آگے چل کے ہم اس پر ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں
کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وعید بہت بڑی ہے اور بہت سخت ہے بندوں کے لیے، مومن کے لیے، جس کا حکم رب نے بس اب اس انداز میں دے دیا، اور لیکن آج کے دور میں بھی ہم اس سے بہت دور ہیں، یعنی ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں؟ کون سے ایسے گناہ ہیں؟ ابوبکر بھائی، گناہ کبیرہ جو ہیں ان کو اگر ہم کیٹیگرائز کرنا چاہیں جی تو پہلے نمبر پر عقائد کے گناہ، ٹھیک ہے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے کفر و شرک، الحاد، یہ وہ کبائر ہیں جو عقائد کے اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جو انسان ظلم زیادتی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، جو رویے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ حق روکتا ہے ان کے، اللہ اکبر، اور تیسرے درجے میں پھر جا کر وہ گناہ آ جائے گا جو بندہ اور رب دونوں سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کبیرہ گناہ میں جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ جن پر قرآن و سنت میں وعید ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی حد جاری ہو یا آخرت کے اعتبار سے عذاب کا کہا گیا ہو، سب سے پہلے جس گناہ کو بیان کیا گیا کبائر میں وہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، کائنات کا سب سے بدترین جرم اور بڑا جرم اور گناہ وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث مبارکہ میں اور قرآن کریم کی روشنی میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ اکبر، والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی عمر زندگی بھی کم کرتا ہے، اس کا رزق بھی تنگ کرتا ہے، اس کی عزت جو ہے وہ بھی جاتی ہے، اور اس کی معیشت کو رب اتنا ٹائٹ کر دیتا ہے کہ وہ فاقوں پہ بھی آتا ہے اور وہ ہاتھ پھیلانے پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح زنا، سود، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، یہ وہ کبائر گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے پہ موجود ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ خاص کر اس میں سے جو والدین کے حوالہ سے پورشن ہے، اس میں ہمارے اندر اس قدر کمزوری آ گئی ہے، اس قدر اس گناہ میں ہم دلیر ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس کو بالکل ہی ایک نارمل روٹین کی بات سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم کی جب ہم روح کو دیکھتے ہیں تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے علاوہ جتنی دیگر آیات ملتی ہیں، سب سے پہلے رب اپنی عبادت، اپنی بندگی کی بات کرتا ہے، اپنی توحید کی بات کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ساتھ ہی متصل، بغیر کسی گیپ کے، بغیر کسی اور کلام کے بیچ میں، ساتھ ہی والدین کے حق اور والدین کی رسپیکٹ اور والدین کے احترام کو بیان کیا جاتا ہے۔ گویا اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق اللہ کو ایک ماننا ہے، اور اللہ کے ذات کے حوالہ سے سب سے بڑا جرم اور گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور بندوں کے ساتھ جب معاملات آتے ہیں تو سب سے بڑا حق والدین کا انسان کے اوپر ہے، اور ان کی نافرمانی جو ہے یہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس گناہ کی وجہ سے پھر اگلے گناہ جنم لیتے ہیں، یعنی والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی کے بعد پھر انسان سود کے راستے پہ بھی جاتا ہے، بالکل ٹھیک، پھر انسان شراب کی طرف بھی بڑھتا ہے، پھر انسان جوئے کی طرف بھی بڑھتا ہے، پھر انسان زنا کی طرف بڑھتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کبیرہ گناہوں کا دروازہ اگر آپ نے کھولنا ہے، اگر کبیرہ گناہوں کا کوئی گیٹ ہے جسے اوپن کر کے آپ اس میں دلدل میں دھسنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جب آپ والدین کی نافرمانی والا گناہ کبیرہ اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دوڑتے چلے جاتے ہیں گناہ کبیرہ کی شاہراہ پہ، اور پھر آپ کی سمجھ، آپ کی عقل آپ کا ساتھ نہیں دیتی، اور وہ سارے بلنڈر آپ کرتے ہیں جن بلنڈر سے نارمل حالات میں انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر واپسی بھی بہت مشکل، ناممکن ہے، اللہ اللہ، ناممکن ہے۔ اچھا، اللہ کے آپ کے والدین جو ہیں ان کو آپ راضی کر لیں، اور یہ راضی کرنا جو ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو جلدی سے یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل اللہ توفیق دے دے، والدین کو آپ راضی کر لیں، دین معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں اس قدر پہ اس کے دل کی طرف وہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ مالک اس کو توفیق دیتا ہی نہیں، ادھر سے بھی، اور پھر وہ مشہور روایت جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ سٹیپ بائی سٹیپ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے آمین ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ عجب معاملہ ہوا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو اس میں ایک دعا یہ بھی جبریل امین علیہ السلام کی تھی کہ جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنت نہ کما سکے اور ان کی نافرمانی کرے، خاک آلود ہو اس کی ناک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرما کر مہر تصدیق ثبت فرما دی. یعنی اب جبریل امین علیہ السلام کی دعا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین فرمانا ہے، تو کیسے پھر ایسے بدبخت کو توفیق مل سکتی ہے سوائے اس کے کہ مالک کو خاص فضل فرما دے اور اس کا دل بدل کے ماں باپ اس کے جو ہے اس کی طرف راضی ہو جائے. اچھا، اس حوالے سے تو پھر علامہ صاحب قبلہ جو آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں، یعنی کہ تو اگر دیکھا جائے تو اس میں سے ایک دو ایسے گناہ ہیں، چلیں ہم مطلب یہ سوچ لیتے ہیں کہ جن پر انسان کر کے ہی سوچ لیتا ہے کہ یار یہ میں نے گناہ کیا ہے اور یہ گناہ میرے لیے بہت مسائل اور پریشانیوں کا جو ہے وہ سبب ہو سکتا ہے، لیکن باقی تو انسان سوچتا ہی نہیں ہے. جو باقی آپ نے بتائے ہیں وہ تو سوچ آتی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے. اس کی وجہ یہ رب کی پکڑ ہے اس پہ، رب کی پکڑ. جب آپ اللہ کی نافرمانی میں سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا ڈاٹ لگتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ میٹر ہی نہیں کرتی، اس کی سینس، اس کی سمجھ جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اور پھر اس وقت میں یوں کہیے جس کو سادہ لفظوں میں ہمارے معاشرے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو پکڑ آئی ہوئی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کر کیا رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی دلیری کر رہا ہوں، میں کوئی بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں کوئی بڑی بہادری کا کام کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو آپ کے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت آپ سے لے لی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی پر قرآن کریم نے اس سزا کو بیان کیا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے ساری زندگی کے عمل بھی ضائع کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں احساس تک نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ احساس ہوگا تو تم معافی کی طرف آؤ گے، تو اس جرم کی معافی ہے ہی نہیں. تو جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ گناہ کے درجے پہ چلا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. یعنی جب آپ چھوٹا گناہ سمجھ کے کہ نہیں ہے تو چھوٹا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مسلسل جب کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے وہ چھوٹا گناہ بھی گناہ کبیرہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو انسان جو ہے پھر اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کی. اچھا، وہ جو ہم اکثر کہتے ہیں اور سنا بھی ہے لوگوں کو کہ یہ بہت گنہگار شخص ہے اور بہت گناہ کرتا ہے اور اسی لیے مالک نے اس کا رزق بند کیا ہے اور اس کو عزت و مقام جو ہے وہ نہیں ملتا. اور پھر کچھ کو تو ہم یہ بھی کہتے ہیں، جو سنا ہے دیکھا ہے، کہ اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں. وہ بھی اسی کیٹیگری والے شخص کے لیے یا کوئی خاص اس کے لیے اور کوئی معاملہ ہے؟ نہیں، دیکھیں جیسے یہ تو واضح حدیث مبارکہ میں آ گیا نا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کا رزق کم ہو نہیں ہونا، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتوں کو کاٹتا ہے، اس کا رزق کم ہو نہیں ہونا ہے. جو لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتا اپنے مال میں سے، اس کا رزق بھی کم ہو نہیں ہونا ہے. لیکن اس میں یہ تھوڑا سا فرق ہمیں ضرور پیش نظر رکھنا ہے. سم ٹائم اللہ تعالیٰ رزق کی کمی جو ہے وہ آزمائش کے لیے بھی فرماتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی نیک لوگوں کے ہاں بھی رزق کی تنگی ممکن ہے. یہ کوئی بینچ مارک نہیں ہے کہ رزق کم ہوا ہے تو ہم کہیں جی یہ تو بڑا گنہگار ہے، یہ نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنوں کو بھی آزماؤں گا، جانوں میں کمی کروں گا، مال میں کمی کروں گا، رزق میں کمی، یہ ساری کمیاں کروں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں. تو اللہ کی آزمائش کے لیے جو آتا ہے وہ معاملہ اور ہے. لیکن گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ رحم مانگتا ہے لیکن اس پر رحم نہیں کیا جاتا. وہ در در پہ مانگتا ہے، آزمائش والا مانگے گا نہیں. یہ فرق ہے. آزمائش والا رب کی بارگاہ میں جھکے گا، اور جو آزمائش میں نہیں پکڑ میں ہے وہ کبھی آپ کے سامنے گڑ گڑائے گا، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، لیکن اس کو کہیں سے بھیک نہیں ملے گی. جب حکم الحاکمین تجھ سے ناراض ہے بندہ تو تجھے کون پھر ہے جو اللہ کی ناراضگی میں تیرا ہاتھ تھامے گا؟ تیرا ہاتھ تھامنے والا تو خود برباد ہوگا. اس لیے ایسی حالت میں فاقوں میں جا کر جب تڑپنا ہے تو اس تڑپنے میں بھی اگر تو اللہ کو یاد کر لے تو اچھا اللہ نے یہ جو جملہ آپ نے کہا کہ اس کا ہاتھ تھامنے والا تو خود برباد ہوگا، تو یہ بھی بعض اوقات ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ
کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں کے ساتھ چونکہ لگا تھا تو فلاں اس وقت پریشانی میں، تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ اسی لیے مالک نے کیا ہے. یعنی کسی غلط بندے کا ساتھ دینا معاشرے میں یا اس کے ساتھ چلنا کسی جگہ پر، تو یہ اس چیز کی حقیقت ہے. بالکل ہے، لیکن اس میں بھی پھر وہ وضاحت کر دیں تاکہ کوئی غلط کنسیپٹ نہ بنے. میں اسی لیے دو پہلو ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ اصلاح کی نیت سے کسی کے ساتھ کسی کو تھامتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ویسے ہی اپنی دوستی نبھا رہے ہیں، اپنا تعلق نبھا رہے ہیں، تو پھر آپ کو یقیناً اس کی مار پڑے گی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا واضح فرمان ہے، فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے ساتھ کبھی سلام کلام نہ کرنا. جو اپنے ماں باپ کا نہیں بنا وہ تیرا کیا بنے گا. جو رب کا نافرمان ہے اس کے قریب سے بھی نہ گزرنا. جو اپنے مالک کا نہیں بنا وہ تیرا کیسے بن سکتا. ناظرین محترم، بہت خاص ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس کے چونکہ بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ ہم جس طرف سے بھی دیکھیں گے ہمیں رحمت خداوند کریم جو ہے وہ اس انداز میں نظر آئے گی اپنے بندوں پر، تو ہم نے اسی رحمت کو سمیٹنا ہے. آغا زیغم صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم مزید جو ہے وہ پروگرام میں اس وقت نعت شامل کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارے جو بقیہ مہمان ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنی جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. افطار کی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ بھی ہمارا ساتھ ساتھ جاری ہے. آج کے موضوع پر بات ہو رہی ہے. علامہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک بریک یہاں پہ ہمیں لینی ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم جب واپس لوٹتے ہیں تو مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. افطار کی نشریات میں ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا پروگرام. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. افطار کی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. آج کا ہمارا موضوع جس پر حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کا موقع اس انداز میں مل سکے کہ جس کا حکم ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں نظر آتا ہے. علامہ صاحب، رحمت الہی بہت کریم ہے، وہ بہت غفور و رحیم ہے، اور وہ کرم فرمانے والا ہے. اور کوئی پھر ایسا بھی گناہ ہے کہ جس کی معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے بندے کے لیے، یا انسان بار بار مانگتا ہے، چونکہ ہم تو تکرار کرتے ہیں، اور وہ کریم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انسان صدق دل سے ایک مرتبہ خالصتاً اس انداز میں توبہ کرتا ہے، اس انداز میں معافی مانگتا ہے کہ آئندہ یہ گناہ میری زندگی میں مجھ سے نہیں ہوگا، تو مالک اس پر مہربانی کر دیتا ہے. تو کوئی ایسا گناہ بھی ہے، مطلب کوئی ایسی وعید بھی ہے کہ جس کی معافی بہت مشکل ہے، انسان مانگتا رہتا ہے، التجا کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک تو پچھلے سوال میں ہی ضمناً یہ بات آ گئی تھی ابوبکر بھائی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے اللہ رب العزت کے ہاں معافی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت کلیئر ہے. دوسرا، والدین جب تک معاف نہیں کر دیتے، ٹھیک ہے، آپ کی معافی نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ کے اوپر آپ نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ بھی جب تک آپ کو معاف نہیں کرتا. ہاں، لیکن اس میں ایک یہ گنجائش ضرور ہے کہ آپ اللہ سے توبہ کرتے رہیں صدق کے دل سے. ٹھیک ہے. بندہ نہ بھی معاف کرے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کی طرف سے اسے راضی کر کے آپ کو معافی دلوا دے گا. ٹھیک ہے. اس میں معافی کی گنجائش ہے. یہ اس سینس میں ہے نا کہ اگر کوئی انسان جس پر مالک نے مہربانی کی ہے وہ اپنے راہ راست پہ آ گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے زیادتیاں، جو کمیاں کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں میں وہ ٹھیک کر سکوں، لیکن اگر اس کی ان سے کوئی رکاوٹ بن گیا، کوئی رکاوٹ نہیں، ملاقات نہیں ہوتی، یا کوئی رکاوٹ، وہ بندہ بن جاتا ہے، وہ اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نہیں معاف کروں گا. اس میں پھر قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ آپ اپنے کوشش جاری رکھیں، اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتے رہیں. قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کی طرف سے اسے راضی کر کے آپ کی معافی اور بخشش کا سامان فرما دے گا. لیکن دو چیزیں جو ہیں بڑی کیٹیگوریکل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، ٹھیک ہے، جب تک آپ اس سے توبہ نہ کر لیں، لیکن اس کی معافی کی صورت پھر بن جائے گی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، گستاخی اور ماں باپ کی گستاخی، ان کی معافی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور والدین میں یہ شرط ہے کہ جب تک والدین آپ کو معاف نہ کر دیں اللہ معاف نہیں فرمائے گا. ادروائز جو گناہ ہیں ان میں اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے.
اس نے یہاں تک اپنے بندوں پر کرم نوازی فرما رکھی ہے جس کو قرآن کریم نے یہاں تک بیان کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے، معاف فرمانا، واہ واہ سبحان انہ هو الغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو وہ سارے گناہ جو ہیں ان پر مغفرت کا قلم پھر سکتا ہے، لیکن زندگی میں جن گناہوں سے بچنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ادنا درجے کی بھی اور والدین کی بے ادبی، بالکل ٹھیک، ان سے آپ نے حد الامکان بچنا ہے تو آپ سروائیو کر جائیں گے، وگرنہ پھر آپ کا سروائیول نہیں ہے دنیا و آخرت میں۔ اچھا، جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی تھی، یہ تو چلیں آپ نے وہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیا کہ یہ ایک راستہ ہے اگر انسان اپنی طرف سے توبہ کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے۔ زیادتی اور کسی کا حق کھانا اور پھر یہ تو ہمیں آج کے دور میں ایک عام سارا معاملہ نظر آتا ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، یعنی اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے وہ احباب جو ہیں وہ، حالانکہ وہ خود بڑے منصب پہ فائز ہیں، اللہ نے ان کو بہت دے رکھا ہے۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ بھی کوئی ایمان کی کمزوری ہے ہمارے اندر، یا پھر بھول چکے ہیں ہم سارا فرمان؟ ہم جو ہے نا وہ اصل دیکھیے CCTV کیمرہ جہاں لگا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر بندہ اوائڈ کرتا ہے وہاں قانون کے خلاف جانے کو، اور کوئی ایسی حرکت کرنے سے جس سے وہ سمجھتا ہو کہ مجھے شرمندگی ہوگی تو وہ اوائڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جب ہمیں CCTV کیمرہ جو ہے وہ نظر آ جائے تو ہمارے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، کاش ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہمارا رب ہر جگہ پہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ، یہ ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کا بالکل سینے سے نکل جانے کے قریب والی حالت ہے کہ آپ یہ گمان کرنے کو، یہ تصور ہی باندھنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کا رب حاکم الحاکمین آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس سے چھپ نہیں سکتے، آپ اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتے، آپ اس سے اوجھل نہیں ہو سکتے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو جس دن یہ کنسپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے گا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہم اگلی بات جو ہے وہ اس کی طرف بڑھ جائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش۔ اور اس پر میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم جلدی سے عرض کر دیتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سوال یہ تھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس ہوا ہے جس کے بعد گھر نہ ہو، جس کے بعد کھانا نہ ہو، زندگی کے وسائل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہوا کہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی نمازیں، اتنے حج، اتنے زکوٰۃ، اتنا صدقہ و خیرات کر کے آیا ہوگا کہ پہاڑوں کی صورت میں نیکیاں اس کے ساتھ چل رہی ہوں گی۔ فرمایا جب اللہ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا، ایک شخص آئے گا، یا اللہ دنیا میں اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میں اس وقت کمزور تھا، بدلہ نہیں لے سکا، مجھے میرا حق دلوایا جائے۔ اللہ اس کا حق دلوائے گا، حق دلوانے کے لیے ظاہر ہے وہاں نیکیاں جانی شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، حقدار ابھی کھڑے ہوں گے، پھر گناہ ان کے اس کے کھاتے میں ڈلنے شروع ہوں گے۔ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، گناہوں کے پہاڑ لے کے جہنم میں گر جائے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے۔ تو ہمیں اب اپنا احتساب کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی اس مفلسوں کی فہرست میں شامل تو نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا خوبصورت نقطہ علامہ صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں تبھی ہوتی ہیں جیسے انسان یہاں پر تو بہت نیکیاں کماتا ہے اور صدقہ و خیرات کے معاملات رہتے ہیں اور پابندی صوم و صلات رہتی ہے، لیکن جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا دینا اور کسی کی دل آزاری ہو جائے تو اس کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے علامہ صاحب قبلہ نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ مبشر زیغم صاحب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے، جہاں پر علم کے موتی ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، وہیں پر ساتھ ساتھ روح کی تسکین کے لیے آقا کریم کا ذکر ہوتا ہے۔ اور بس ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں وقفے کے جانب بھی بڑھنا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے ٹاپک پہ، آج کے موضوع پر جو بات کر رہے ہیں علامہ صاحب قبلہ سے، انہیں بہت آسان الفاظ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اور گناہ کے حوالے سے ہماری بات ہے، اور انسان اس قدر جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں خود کو پھنسا لیتا ہے، اور پھر اس کی جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ واپسی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے، اور مالک کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اسی پر ہم سب کی جو ہے وہ نگاہیں ہوتی ہیں اور وہیں سے مہربانیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ خود کو بچنے کے لیے اب کوئی طریقہ کار یہ بھی ان کو بتایا جائے کہ ہمیں ان تمام معاملات سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ایک اچھے ٹریک پہ جس کا ہمیں شریعت محمدی سے ملتا ہے اس پر ہمیں چلنا بھی ہے۔ تو کوئی انداز، کوئی طریقہ کار محبوب کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی فرمان ملتا ہو تو؟ سب سے بنیادی چیز اس میں بکر بھائی یہ ہے کہ استغفار جو ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے
ٹھیک ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو کم از کم 100 مرتبہ دن میں تو لازم کر لینا چاہیے اپنے اوپر۔ اللہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا، اور جو ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں اگر دیکھیں تو قرآن مجید فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرو گے تو تم پر آسمان سے پانی بھی برسائے گا، تمہاری مال اولاد میں برکت بھی فرمائے گا۔ ٹھیک اصل میں وقفہ بریک کا ہمارا افطار کا بس قریب ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے مزید یہیں سے علامہ صاحب قبلہ کی گفتگو سے۔ علامہ صاحب چونکہ سمجھ آتے ہیں کہ جب بریک آ جاتی ہے تو افطار کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ سے نشریات دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ 16ویں روزے کی افطاری الحمدللہ ہم لوگ کر چکے ہیں، اور شہر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں ابھی کچھ ہی دیر کے بعد اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا، وہ احباب بھی اپنا انشاءاللہ 16واں روزہ افطار کریں گے۔ ہمارے بھی نشریات کا وقت بس آپ جانتے ہیں کہ افطار کے بعد جب ہم واپس لوٹتے ہیں تو بہت مختصر ہوتا ہے، اختتام کی جانب ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جو مکمل گفتگو کی گئی، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمارے محترم حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب جو خاص پیغام ہم دینا چاہ رہے تھے، اور پہلے چونکہ بریک آ گیا تھا اور بریک کے بعد اب ہم واپس آئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور جو انداز طریقہ کار ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے آپ بیان کر رہے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو میں انشاءاللہ پیغام بھی ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں خالق کائنات نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ ہونا یہ انسان جو ہے انسان ہونے کی نشانی ہے اس کی۔ انسان کمزور ہے، اس سے خطا ہوگی، لیکن خطا کر کے اس پہ ڈٹنا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے بہترین خطا، ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اور توبہ اللہ کو اتنی محبوب ہے، اس پر میں ایک ہی قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ فرقان کی آیت ہے، اور میری تو یہ موسٹ فیورٹ آیت ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے، فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب پھر صرف مغفرت کا قلم نہیں پھیرتا۔ ایک مثال میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ 1,00,000 گناہ میرے کھاتے میں لکھے ہوئے، جب میں توبہ کروں گا ایمان کے حالت میں سچے دل سے، اور پھر میں اعمال صالحہ کی طرف بڑھ جاؤں گا، اللہ فرمائے گا یہ 1,00,000 لکھا رہنے دو، گناہ مٹا دو۔ اب گناہ مٹ جائیں گے، وہ 1,00,000 کا فگر کھڑا ہے، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس 1,00,000 کے فگر کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کے آگے نیکیاں لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ کی تو نہیں، لیکن وہ گناہ جو تھے مالک فرماتا ہے سیئاتہم حسنات، میں انہیں بدل دوں گا نیکیوں کے ساتھ۔ تو مالک تو اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، بس ہمیں کرنا یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے یہ روشنی لیتے ہوئے کہ دن میں کم از کم ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، اور صرف لفظاً نہیں کرنی، اسے محسوس کر کے۔ ایک مجرم اپنے کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، سر جھکا ہوا ہو، ندامت کے آنسو آنکھوں میں ہوں، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ایک تسبیح استغفار کی کریں، آپ کے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جائے گی، اور آپ صراط مستقیم کے مسافر بھی بن جائیں گے، اور اللہ آپ کے لیے آسانی فرماتا چلا جائے۔ کیا خوبصورت پیغام حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب بیان فرما رہے تھے، اور محسوس کرنے والی بات جو آپ نے کہی ہے، صرف فارمیلٹیز کی طرف ہمیں نہیں بڑھنا ہے، ہمیں حقیقت میں محسوس کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کو منا رہے ہیں، ہمیں وہ انداز، وہ طریقہ کار اسی حوالے سے اپنانا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا ہے آج کے نشریات میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام مہمانوں کا، حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب کا بہت شکریہ، ہمارے مہمان جو مدحت مصطفیٰ کریم کے حوالے سے اپنے اپنے انداز میں اپنی حاضری اور نوکری پیش کرتے رہے، بھائی قاری زاہد محمود صاحب، محترم آغا زیغم صاحب، بھائی دیگر تمام جو ہے وہ مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ آخر میں انشاءاللہ ایک کلام ہوگا، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ کل کی افطار میں انشاءاللہ ایک نئے دن کے ساتھ نئے موضوع ہوں گے اور نئے مہمان ہوں گے، انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔